الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ نیپال کے شہر پوکھرا کے اطراف ایک گاؤں روپا کوٹ میں پہنچا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ قافلے میں چلو، 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 ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، دور ہو آفتیں قافلے میں چلو، الفت مصطفیٰ اور خوف خدا چاہیے گر تمہیں قافلے میں چلو، 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 گرم دینے کا غم چاہیے چشم نم لے لیے نعمتیں قافلے میں چلو، قرض ہوگا ادا کہ مانگو دعا پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو، 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 ان کے بادل چھٹے اور خوشیاں ملے، دل کی کلیاں کھلے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے اس مدنی قافلے نے جس مسجد میں قیام کیا وہاں پینے کے لیے پانی اور دیگر مصرف کے لیے پانی ہمہ وقت میسر نہ تھا۔ ضروریات کے لیے ایک چشمے سے پانی بھر کر لایا جاتا ہے جو کہ ایک گھاٹی میں کئی کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے پیدل ہی سفر کرنا ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، کہیے دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، چین ہو یا بنگلہ دیش یا کہ ہندوستان ہے، مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، کہیے دنیا بھر میں۔ ایسا پانی اور کتنا دور ہے؟ پانی بہت دور ہے، پانی کم ہے، اس لیے بہت دور جانا پڑتا ہے، بہت مصیبت ہے، بہت پریشانی ہے پانی کے لیے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم پانی خود بھر کے لائیں گے اور ہم بھی خود بھی وضو کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل یہ علاقے والے بھی جو ہیں یہ وضو کریں گے انشاءاللہ۔ چلے انشاءاللہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جو ہے پانی بھر کے تو انشاءاللہ واپس آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ قافلے میں چلو، 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 ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، دور ہو آفتیں قافلے میں چلو، الفت مصطفیٰ اور خوف خدا چاہیے گر تمہیں قافلے میں چلو، 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 گر مدینے کا غم چاہیے چشم
یہ رہا آ گیا پانی، ہو رہا پانی. مرحبا مرحبا مرحبا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جلدی آ جائیے، پانی مل گیا. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ پودا ایسا ہے کہ جس میں سے کرنٹ لگتا ہے. اگر جسم کے ساتھ چھو جائے تو اچانک ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے بہت تیز کرنٹ لگ گیا ہے. جو مسلمان یہاں پر اس چشمے سے پانی بھرنے کے لیے آتے ہیں وہ ان تمام تکلیفوں، مصائب اور پریشانیوں سے گزر کر آتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کو یہ درخت چھو جائے تو ایسی زبردست کرنٹ لگتی ہے کہ پورے بدن میں اس کو جو ہے وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے. مشکلیں ان کی حل ہوئی، قسمتیں ان کی کھل گئی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے کے مسافروں نے بڑی کوشش اور تگ و دو کے بعد آخر کار پانی کا چشمہ ڈھونڈ لیا. الحمدللہ عز و جل کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ بالکل ذرا سے سوراخ سے جو ہے پانی بہہ رہا ہے، اور ایسا صاف اور شفاف پانی ہے کہ پہلے پتھروں سے اس طرح کا پانی ہم نے کبھی پیا نہیں ہے. تو انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم یہاں سے اس چشمے سے پانی بھریں گے اور اپنے مسلمان اسلامی بھائی جو کہ مسجد میں موجود ہیں ان کے پینے کے لیے لے کر جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور یہاں ہم اس وقت روپا کوٹ نیپال کی ان پہاڑیوں میں مدنی قافلے کے مسافر ہیں، اور یہاں پانی کی بہت زیادہ قلت ہے. جو بارش کا پانی جمع ہوتا ہے لوگ وہی استعمال کرتے ہیں، یا پھر دور دراز کا سفر کر کے جہاں جہاں چشمے ہیں وہاں سے پانی بھر کر لے کر جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے روپا کوٹ اور دیگر جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں ان تمام کو آسانیاں پیدا فرمائے، اور کاش ایسی کچھ سبیل ہو جائے کہ آسانی کے ساتھ ان کو وضو کرنے کے لیے اور پینے کے لیے پانی میسر آ جائے. آمین. مشکلیں ان کی حل ہوئی، قسمتیں ان کی کھل گئی. مشکلیں ان کی حل ہوئی، قسمتیں ان کی کھل گئی. ورد جنہوں نے کر لیا، ورد جنہوں نے کر لیا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پانی کی قدر یہاں کے محسوس ہوتی ہے. خدا را پانی کی قدر کیجیے، اپنے لیے، دوسروں کے لیے. اشراف سے بچیے. مشکلیں ان کی حل ہوئی، قسمتیں ان کی کھل گئی. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ عاشقان رسول کا پانی کے حصول کے لیے گھاٹی میں اترنا اور پھر چشمے تک پہنچنے کا سفر انتہائی کٹھن تھا. انہی اونچے نیچے راستوں میں خاردار جھاڑیاں اور ان کے درمیان ایک ایسا پودا بھی پایا جاتا ہے جو اگر کسی کے جسم کے ساتھ چھو جائے تو کرنٹ سا لگتا ہے، اور اس خطرناک پودے کو شیشنا کہتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. بابا جی یہاں کچھ جلن محسوس ہو، کچھ چبا نہیں رہے ہیں آپ. اچھا اس کا علاج ہے، ہم لے کر کے آتے ہیں. جی ماشاءاللہ. یہ پاتی ہے، اس کا نام پاتی. وہ جلن سیسنے کی وجہ سے ہوا، سیسنا، اس کو سیسنا کہتے ہیں. سیسنے کی وجہ سے جلن ہو گیا آپ کو. اب یہ پاتی ہے، اس سے یہاں رگڑیں گے تو جلن آپ کا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. مجھے کیسا لگ رہا ہے؟ ایسا خوشبو آیا ہے، خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے. ہاں اس سے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اب ماشاءاللہ ٹھنڈک تھوڑی محسوس ہو رہی ہے. کچھ بہتر ہے؟ جی جی ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا. مشکلیں ان کی حل ہوئی، قسمتیں ان کی کھل گئی. ورد جنہوں نے کر لیا، ورد جنہوں نے کر لیا،
صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد مشکلیں ان کی حل ہوئی قسمتیں ان کی کھل گئی مشکلیں ان کی حل ہوئی قسمتیں ان کی کھل گئی ورد جنہوں نے کر لیا ورد جنہوں نے کر لیا صلی علی محمد. الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی قافلے شہر بشہر قریہ بقریہ صحراؤں کے اندر اور وہ دور دراز کے علاقے کہ جہاں پانی کی بھی قلت ہوا کرتی ہے تو وہاں بھی مدنی قافلے کے مسافر اسلام بھائی عاشقان رسول پہنچ کر لوگوں کو نیکی کی دعوت عام کرتے ہیں. آپ بھی مدنی قافلوں کے مسافر بنیے اور دعوت اسلامی کے ان مدنی قافلوں میں سفر اختیار کر کے نہ صرف سنتیں سیکھیے بلکہ ہر اسلامی بھائی تک سنتوں کو عام کیجیے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل کی عطا کردہ نعمتوں میں سے پانی ایک عظیم نعمت ہے. دنیا کے 3 حصوں پر محیط موج مارتے سمندر، بہتے دریا، گرتے آبشار اور پھوٹتے چشموں کے باوجود اس کی ضرورت زندگی کے لیے کتنی اہم ہے. آپ نے دیکھا کہ مدنی قافلے کے شرکاء عاشقان رسول نے اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے کتنی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کیا. یہ وہ علاقہ ہے جہاں سال کے کچھ مہینوں میں پانی بآسانی مل جاتا ہے لیکن کچھ مہینوں میں پانی ڈھونڈنے سے ملتا ہے. مگر افسوس صد افسوس اکثر لوگ اس عظیم نعمت کی قدر نہیں کرتے. اپنی ضرورت پوری کر کے نلوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں. اپنے گھروں کے ٹینک اور بالائی ٹینکی کو بھرنے کے لیے موٹریں چلاتے ہیں تو اوور فلو کے باعث بہنے والے پانی پر توجہ نہیں دیتے. اپنی گاڑیوں کو صاف رکھنے کی خاطر پانی کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں اور اس پر غور و فکر بھی نہیں کرتے. ہمیں اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیروں سے ڈرتے رہنا چاہیے کیونکہ کل بروز قیامت قطرہ قطرہ ذرے ذرے کا حساب ہوگا اور ہمیں بھی اپنے استعمال میں لانے والی ہر نعمت کا حساب دینا ہے. قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. ترجمہ کنز الایمان، اور بیجا نہ خرچو، بے شک بیجا خرچنے والے اسے پسند نہیں. جبکہ حدیث مبارکہ میں ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے. حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ وضو فرما رہے تھے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اسراف کیسا؟ عرض کی کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ فرمایا ہاں اگرچہ تم جاری نہر پر ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں پانی کی قدر و منزلت کو جاننا چاہیے. اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اس کے بیجا استعمال سے لازماً گریز کرنا چاہیے. آئیے مل کر نیت کرتے ہیں کہ ہم خود کو پانی کے اسراف سے بچائیں گے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.